رواں سال 28,000 پاکستانیوں کا یورپ میں پناہ کی درخواست دینے کا انکشاف۔ یورپی یونین کی ایجنسی برائے پناہ گزین نے بدھ کو جاری کردہ پاکستان سے متعلق ایک رپورٹ میں کہا کہ پاکستانیوں نے اکتوبر 2023 سے اس سال اکتوبر کے درمیان یورپی یونین پلس ممالک میں بین الاقوامی تحفظ کے لیے 28,000 درخواستیں داخل کیں۔ ماہانہ اعداد و شمار میں گزشتہ سال اکتوبر میں عروج پر پہنچنے کے بعد اب گراوٹ کا رجحان ہے، جب پاکستانیوں نے تقریباً 3,400 درخواستیں داخل کیں۔ اس سال اکتوبر کے لیے یہ تعداد 1,900 ہے۔ اٹلی پاکستانیوں کی جانب سے پناہ کی درخواستیں وصول کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، اس کے بعد فرانس، یونان اور جرمنی کا نمبر آتا ہے۔ کنٹری فوکس آن پاکستان رپورٹ کے مطابق یو پلس ممالک نے پاکستانی درخواستوں پر پہلی بار تقریباً 20,000 فیصلے جاری کیے، جن میں سے صرف 12% درخواست گزاروں کو پناہ گزین کا درجہ ازیلی تحفظ دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس سال اکتوبر کے آخر میں پہلی بار تقریباً 34,000 فیصلے زیر التوا تھے۔ رپورٹ میں پاکستان میں سیاسی اور سیکورٹی تناظر، اس کی تشکیل میں ملوث اہم اداکاروں عدلیہ کے کردار کے ساتھ ساتھ ملک کی آبادی کے بعض گروہوں کے ساتھ سلوک کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ملک کے سیاسی اور سیکورٹی تناظر ملک کی آبادی کے بعض پروفائلز اور گروپوں کے ساتھ سلوک اور افغان مہاجرین کی صورتحال کا ایک جائزہ فراہم کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2.4 ملین افراد جبری مشقت جبری شادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو خطے میں جدید غلامی کا سب سے زیادہ خطرہ والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک انسانی اعضاء کی تجارت سمیت اسمگلنگ کے ایک بڑے راستے پر واقع ہے۔ انسانوں کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قوانین موجود ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ملک کی کمزور جمہوریت اور احتساب کی خراب حالت ان قوانین کے مؤثر نفاذ میں رکاوٹ ہے۔ 2023 تک پاکستان اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کم از کم معیارات پر پوری طرح پورا نہیں اترا، حالانکہ حکومت نے اس مقصد کے لیے نمایاں کوششیں کی ہیں۔ تاہم اسمگلنگ کے جرائم میں ریاستی اہلکاروں کی بدعنوانی اور ملوث ہونے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی ہے اور استثناء کا کلچر پیدا کیا ہے۔ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا مسئلہ بانڈڈ لیبر، قرض کی غلامی ہے۔ اس برائی سے متاثرہ افراد کی تعداد کا تخمینہ 3 ملین سے 45 لاکھ کے درمیان ہے۔ قرض کی غلامی کا نظام پیشگی آبیگار دینے کے روایتی عمل پر مبنی ہے جو ایک مزدور کو دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے قرضوں کی واپسی زیادہ سود کی شرح اور قرض دہندگان کے آجروں کے استحصالی طریقوں کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہے۔ قانون کے کمزور نفاذ کی وجہ سے حکام بانڈڈ لیبر کے انفرادی متاثرین کو تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال اکتوبر سے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان (TTP) اور بلوچ لبریشن آرمی (BLA) جیسے گروپوں نے اپنی اباغی کی سرگرمیاں تیز کر دی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ ان خراسان صوبہ، جو کہ عسکریت پسند اسلامک اسٹیٹ گروپ کی شاخ ہے، نے بھی اپنی سرگرمیاں اور پروپیگنڈا پھیلانے میں تیزی لائی ہے، یہاں تک کہ یہ اپنی داستان کو پھیلانے کے لیے مصنوعی ذہانت (AI) کا بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سال ستمبر تک پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد افغان باشندے مقیم تھے۔